بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنے گی موجودہ ہندوستان کے حالات، سناتن دھرم اور مسلمانوں کا مذہب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ آج اس پر ویڈیو بنے گی انشاءاللہ۔ اب آپ سوچیں کہ ویڈیو بنانے والے کون ہیں؟ بہت سے مسلمانوں میں یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے کہ یہ کون سے فرقے، ارے بھائی مسلمان ہے، ٹوپی نہیں دکھ رہی؟ ٹوپی ہے، داڑھی ہے اور کرتا ہے، پاجامہ ہے۔ ارے نہیں، اس سے مسلمان تھوڑی ہوتے ہیں۔ تو پھر کائے سے ہوتے ہیں؟ کیا بھجن پڑھنے سے مسلمان ہوں گے؟ رامائن پڑھنے سے ہوں گے؟ مہابھارت پڑھنے سے مسلمان ہوں گے؟ ہم تو قرآن بھی پڑھتے ہیں، الحمدللہ قرآن بھی یاد ہے، پورا ترجمہ بھی کافی یاد ہے۔ کہ نہیں اس سے تھوڑی مسلمان ہوتے، تو پھر کائے سے ہوں گے؟ تم ہی بتاؤ۔ خاص طور سے آج کل یہ باتیں آتی ہیں جب مجھ سے بات کرتے لوگ کہ تم کون سے فرقے سے ہو، تو بھائی ہمارا تو کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ہم تو اہل سنت والجماعت، جو 1400 سال سے جو جماعت ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، سب اہل سنت والجماعت تھے۔ اور حضرت سید حسن میاں نظمی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے۔ حضرت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نظمی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازا ہے۔ اب لوگ کہیں گے نہیں عقیدہ بتاؤ۔ ارے بھائی عقیدہ بتا تو نہ، شعر سنو، اس میں عقیدہ بھی ہے، شعر بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ ناز شریف کے اندر یہ شعر ہے، ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نازا ہے، صدیق عمر عثمان، صدیق عمر عثمان، کرار کا کیا کہیے۔ ایک اور سنو عقیدے کے مطابق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شان میں، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے، اس غار کا کیا کہیے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے، اس غار کا کیا کہیے، اسی یار کا کیا کہیے۔ یہ ناز شریف کے اندر سے دو شعر میں نے پڑھے۔ ناز شریف یہاں سے شروع ہوتی ہے، میں ایک شعر وہ پڑھ دیتا ہوں کہ حضرت نظمی میاں اہل سنت کے امام تھے اور ماروی شریف کے رہنے والے تھے۔ میری ملاقات نہیں کوٹہ میں ہوئی تھی، میں بھی ابھی کوٹہ میں ہی ہوں۔ اجمیر شریف سے ہم ابھی آئے، شاید 3 دن پہلے، جمعرات کو آئے تھے اجمیر شریف سے۔ سربراز شریف جاتے میں حاضری، آتے میں حاضری۔ اب کوٹہ میں ہے، دیکھو شاید مٹھے شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائے، نہ بھی میں جاؤں گا، اس لیے کہ میں مشرک ہوں، میں مشرک بھی ہوں، میں کافر بھی ہوں، اور میں عیسائی بھی ہوں، میں شیعہ بھی ہوں، میں مسلمان بھی ہوں۔ اب تو ہو گیا نا کلیئر؟ جیسے لوگ پوچھتے نہیں کون سے فرقے سے ہو، تو بتا دیا جاتا ہے، دیکھو بھائی مسلمان ہے۔ ارے نہیں فرقہ بتاؤ۔ ارے بھائی قرآن کو مانتے ہیں، پورے 30 پارے مانتے ہیں، شیعہ کی طرف 40 ہیں، نہیں فرقہ بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، 5 نمازیں مانتے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتے ہیں، خاتم النبیین بھی مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات النبی بھی مانتے ہیں، صحابہ کرام اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اولیاء اللہ کو بھی مانتے ہیں، چاروں اماموں کو بھی مانتے ہیں۔ نہیں فرقہ بتاؤ۔ ارے بھائی اب بتا رہا ہوں، لو میں فرقہ ہی پوچھ رہا ہے، تو میں شیعہ بھی ہوں،
میں عیسائی بھی ہوں، میں کافر بھی ہوں، میں مشرک بھی ہوں، اور الحمدللہ بفضل اللہ تعالی میں مسلمان بھی ہوں۔ پھر بھی کہیں نہیں فرقہ ایک بتا۔ ارے بھائی کون سا بتا؟ میں بتا تو دیا میں مشرک بھی ہوں، میں حضرت مٹھر شاہ ولی رحمۃ اللہ کے مزار پہ جاؤں گا، ابھی اجمیر شریف سے ہو کے آ رہا ہوں، میں مشرک ہوں؟ ارے نہیں یہ تو کون سی بات؟ نہیں بھوپال والوں کے بہت سو کے نزدیک مشرک ہوں میں، سب کے نزدیک تو نہیں، جو سمجھدار اہل ایمان ہیں وہ ان باتوں کو نہیں غلط نہیں مانتے، کیونکہ وہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو مانتے ہیں کہ اولیاء اللہ برحق ہیں، لیکن تنگ نظر تو یہ سمجھتے ہیں کہ مشرک قسم کے ہیں، تو ان کے حساب سے تنگ نظروں کے حساب سے مشرک ہوں۔ بھوپال دلی یا ادھر ادھر جو اس طرح کے لوگ ہیں سب تو نہیں ہیں، بھوپال والے بھی اجمیر شریف جاتے ہیں جو سمجھدار ہیں، حضرت پیر فتح اللہ صاحب کے مزار پہ بھی جاتے ہیں جو اہل ایمان ہیں۔ میں نے ابھی سنا ہمارے استاد سے کہ حضرت مولانا عمران ندوی صاحب کا گزر وہاں سے ہو رہا تھا، ڈرائیور نے کہا کہ صاحب مزار آ گیا ہے، کہا کہ آ گیا ہے تو روکو نا، پوچھنے کی کیا بات ہے، مطلب یہ کہ حضرت پیر فتح اللہ صاحب کے مزار سے گزر رہے تھے، پھر فاتحہ پڑھی، چلتی ہے، تشریف لگائے۔ تو جو تنگ نظر ہوتے ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ذرا ہمارے یہاں ایک میں بتاؤں تعجب کی بات، مبلغ اسلام، مبلغ دارالعلوم، غازی ملت سلطان المناظرین حضرت مولانا غازی ولی صاحب چشتی، جو ابھی چشتی سلسلے سے سرنج میں ہیں، چکمئو پہ انہوں نے خانقاہ بنا رکھی ہے، انہوں نے ایک بار میٹنگ لی حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، میٹنگ لی، کم بیش 30-40 علماء امام حاضر ہوئے ہوں گے کم بیش، اور باقی لوگ بھی تھے، کم بیش 30 کے قریب تو امام عالم تھے، حافظ وغیرہ امام سب ملا کے۔ تو میں نے دیکھا کہ کچھ میں سے ایک آدھ دو ہی گئے تھے حضرت کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے، باقی سب واپس ہو گئے، یعنی بغیر فاتحہ پڑھے، یعنی فاتحہ پڑھنے بھی ان کے نزدیک کیا معلوم کیا ہو جاتا ہے، یا وہاں جانے سے یہ لوگ اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں ہم مشرک نہ ہو جائیں اندر جانے سے ہی، استغفر، یہ تو میں نے خود دیکھا ہے، جہاں اکثر دیوبند و نزوا کے فارغ امام ہمارے سرون کے جب میٹنگ لی حضرت نے تو بغیر فاتحہ پڑھی چل دی ہے کہ کہیں مشرک نہ ہو جائیں، استغفر اللہ۔ تو وہاں حضرت غازی ملت کا یہ مقصد تھا غازی ولی چشتی صاحب کا کہ یہاں پر جگہ آباد ہو جائے گی تو لوگ باغ فواہشات سے بچیں گے، وہاں زنا کاریوں کا جماوڑا ہو رہا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک لڑکا مسلمان لڑکا لڑکی کو لے کے آیا رمضان شریف میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے، کہنا کیا منع ہے، شیطان کیا کہہ رہا کیا منع ہے، یہ مسلمانوں کی حالت تھی سرون کے اندر، کہہ رہا شیطان کہہ رہا کیا منع ہے رمضان میں۔ پھر وہ لڑکی کو لٹا دیا تھا، باقاعدہ لڑکی بال کھول چکی تھی، لیٹ چکی تھی وہیں قریب میں، بس زنا کی تھوڑی دیری تھی کہ میں رکاوٹ بن گیا، پھر بھاگے مردود شیطان۔ ایسی ایک شیطان مسلمان 2 مسلمان لڑکیوں کو لایا تھا مزار کے پیچھے، میں کہا یہ کیا ہو رہا، تو پھر وہ بھاگا۔ تو یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، باقی یہ عام ہو رہا تھا زنا کاری وہاں پر۔ تو وہیں حضرت غازی ملت نے میٹنگ لی کہ زنا کاری سے لوگ بچ جائیں گے اور یہ جگہ آباد ہو جائے گی، حضرت شیخ فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، لیکن جو تنگ نظر آئے تھے بغیر فاتحہ پڑھے ہی نکل گئے۔ جبکہ ہم نے سنا حضرت مفتی عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو امام المحدثین حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، وہ بھی وہاں پر بہت تشریف لے آتے اس مزار پر۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فرضی مزاروں پہ جاؤ، جہاں سند نہیں ہے مت جاؤ بھائی، جہاں سند نہیں ہے کسی مزار کی، کوئی سند نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں، مت جاؤ، کوئی ضروری تھوڑی مت جانا، وہاں جانے کا حکم بھی نہیں ہے۔ اس کو تو اہل بریلوی بھی کہتے ہیں، جہاں جس مزار کی سند نہیں معلوم، خود فتاوی رضویہ میں غالباً ہے یا فاضل بریلوی نے لکھا ہے جس مزار کی سند نہیں معلوم ہو وہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صحیح بات ہے۔ آج رامپور میں دیکھ لو بہت سارے فرضی مزار بن گئے، ہم بھی کہتے ہیں فرضی مزار بہت بن گئے ہیں۔ کوٹہ میں امام حسین السلام کی یادگار بنی ہوئی ہے، یہیں پر لوگوں میں لوگ جاتے ہیں، عالم جاتے ہیں، امام جاتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں۔ اور وہیں حضرت صدر العلماء مفتی اعظم راجستھان حضرت مولانا مفتی اشفاق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جانا تو دور کی بات ہے، خالی ایک بار جگہ دکھا دیجیے کہ حضرت یہ یادگار امام حسین ہے، تو آپ بغیر وہاں پر گئے ہوئے ناراضگی کے ساتھ واپس آئے، پانی بھی نہیں پیا، چائے بھی نہیں پی، اس نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ سے یادگار کیوں بنائی اس طرح سے پورے مقبرے کی شکل میں، یہی کوٹہ راجستھان میں۔ اور عالم امام آتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، اور لوگ باغ ان کے دلیل بناتے ہیں وہ امام عالم آ رہے ہیں، بھلے ہی وہ دل میں کچھ بھی سمجھیں لیکن زبان سے جب منع نہیں کر رہے تو لوگ تو دلیل بنا رہے ہیں کہ امام عالم آ رہے ہیں، جبکہ انہیں منع کرنا چاہیے۔ مفتی اشفاق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بغیر پانی پیے سخت ناراضگی کا اظہار کر کے تشریف لے گئے تھے، یعنی گئے نہیں تھے وہاں پہ، یعنی خالی جگہ بتائی حضرت یہ یادگار حسین بنائیے، کوئی نے کہا تھا حضرت کو لے آنا تاکہ جگہ مشہور ہو جائے گی،
تو بتا دیں یہ یادگار حسین ہے، امام حسین السلام ہیں، تو حضرت بغیر ملے بغیر پانی پیے واپس تشریف لگا غصے کے اندر، مفتی اعظم راجستھان حضرت مفتی اشفاق حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایسا بھی ہو رہا ہے، فرضی مزاروں کی تعداد بہت ہے، بن رہی ہے، تو اس سے دور کرنا ضروری ہے، لیکن علماء خاموش رہتے ہیں نا۔ حضرت مولانا ناصر صاحب مصباحی جو رامپور کے ہیں، انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو ان کا عالموں نے ساتھ ہی نہیں دیا کہ فرضی مزاروں کو ختم کیا جائے۔ رامپور میں بکثرت ہے، اس لیے آپ سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ صاحب مکھ منتری جو ہیں ان سے مل کر کے یہ کام کرا سکتے ہیں کہ اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے کہ جہاں جہاں فرضی مزار ہوں ان کو نیست نابود کرایا جائے۔ ضروری ہے کہ لوگ جا رہے ہیں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، وہاں کچھ ہے ہی نہیں، اور مزار مشہور کر دیا، عرس ہو رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، ایک ہمارے مرید نہیں، سوار سے تھوڑا دور 4 کلومیٹر دور ہے، فرضی مزار بنا لیا تھا۔ یعنی یہ جگہ ہے میرا پور اور گوند نگر کے بیچ میں ایک جگہ ہے، وہاں پر فرضی مزار بنا لیا۔ میرا مرید تھا، میں نے بات کرنی بند کر دیا، اس سے مزار بنا کے عرس بھی شروع کر دیا۔ تو یہ سب کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، ہم جاتے رہتے تھے، ہم نے خود دیکھا، بعد میں مزار بنا کے عرس۔ ایسے مزار بھی فرضی بہت پیسہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جہاں فرضی ہیں وہاں مت جائیے، لیکن جہاں اصلی ہے یا اوریجنل ہے، جہاں پر سند ہیں، وہاں تو جائیے نا۔ حضرت پیر فتح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جائیے، اللہ سے مانگیے، دعا اللہ ہی سے کیجیے۔ کون کہہ رہا ہے کہ ان سے مانگیے؟ اللہ ہی سے دعا مانگے، دعا تو صرف اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ قرآن میں ادعونی استجب لکم الیس اللہ بکاف عبدہ، قرآن میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب جو ڈائریکٹ مانگتے ہیں وہ جان لینا قیامت میں وہ جواب دیں گے۔ ہم تو یہ کہ اللہ سے مانگیں گے، درود شریف پڑھ کے آپ مانگیں دعا، درود شریف پہلے پڑھ لیں بعد میں پڑھ لیں، وسیلہ دینا ہو تو دیں، نہیں دینا ہو تو آپ کی مرضی، درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لیں وہاں جا کر۔ وسیلہ ویسے علماء دیوبند اس کے قائل ہیں کہ وسیلہ دے سکتے ہیں اولیاء کرام کے نیک اعمال کا، جو نہیں دینا چاہ رہے نہ دیں، ان کی مرضی۔ درود شریف پڑھ کے دعا مانگ لیں آپ، دعا قبول ہوگی درود شریف پڑھ کے۔ تو یہ میں ابھی بتا رہا تھا، ابھی دور چل رہا، جناب محترم ینگیسٹ مین مہان گرو ہیں جناب شری مان دھیرین شاستری صاحب کا بھی واٹس ایپوں میں سوشل میڈیا پر بہت آ رہا ہے۔ ایک ینگیسٹ مین آدمی شخص ہیں، بڑے چمتکاری ہیں، اور انہوں نے اپنے دھرم کا پالن کر کے، عمل کر کے، جو بھی سیکھا اور پڑھا، شکشا حاصل کیا، پراپت کیا، اس کے بعد ان کو یہ صلہ ملا کہ آج وہ مشہور ہو گئے، پورے ہندوستان میں، دنیا میں کافی جگہ مشہور ہو گئے۔ تو جو ایک اپنے دھرم پر عمل کر کے وہ مشہور ہوئے، تو آپ قرآن اور حدیث پر عمل کر کے کیا پاورفل نہیں بن سکتے تھے؟ خیر، مشہور ہونے سے بچنا چاہیے، حکم ہے۔ پیران پیر فرماتے گمنامی میں زندگی گزارو، اسی میں بہتری ہے۔ جو شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے گا، اللہ کی اس کی بھی پکڑ ہوگی۔ شہرت سے تو بچنے کا حکم آیا ہے۔ تو یہ مسلمان جو ذلت و خالی میں وہ کیوں ہے کہ نماز پڑھنے میں اس کو بہت پریشانی آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے۔ ایک ہمارا مرید نے کہا صاحب ہم جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو فون کر دیں گے۔ اور بھی لوگ ایسے ہیں کہ بیچارے نماز نہیں پڑھتے، ان سے میں ویڈیو کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے فون نہ کریں، جو میرے کانٹیکٹ میں بھی ہونا وہ کانٹیکٹ نہ کریں، نماز جب تک نہ پڑھے 5 ٹائم کی۔ میں نے فون کے ذریعے منع کر رہا ہوں۔ ایک روزی حلال میں دیکھتا ہوں، ایک نماز 5 ٹائم، باقی اور کچھ نہیں دیکھتا میں، کیونکہ جب یہ 2 کام آدمی کر لیتا ہے تو خود بخود بہت سی نئے کام کرتا ہے۔ اور میں کسی فرقے سے نہیں ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں حدیث ہوں، نہ میں مودودی ہوں، نہ اختاری ہوں، نہ شاکری ہوں، نہ یہ ہوں، نہ وہ ہوں، نہ یہ۔ میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان باتوں سے۔ لوگ پوچھتے ہیں کون سے فرقے سے؟ ارے بھائی میں عیسائی بھی ہوں، حضرت عیسیٰ السلام کو مانتا ہوں، یعنی میں مذاقاً ایسی باتیں کر دیتا ہوں۔ میں شیعہ بھی ہوں، امام حسین علیہ السلام کو مانتا ہوں، ان کو علیہ السلام کہتا ہوں، حضرت امام حسن کو علیہ السلام کہتا ہوں، سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام کو علیہ السلام کہتا ہوں، بخاری شریف میں لکھا ہے علیہ السلام۔ تم نہیں کہہ رہا مت کہو، ہم نہیں کہہ رہے کہ کہو، تمہاری مرضی ہے۔ اب یہ بریلی والے تو فاضل بریلی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان پر بھی سلام بھیجتے ہیں، ان سے کہا جائے امام حسین کو علیہ السلام کہو تو نہیں کہیں گے، مت کہو، تیری مرضی۔ امام بخاری سے بڑا ہے کیا؟ امام بخاری نے علیہ السلام لکھا، پیران پیر علیہ السلام لکھا ہے، شیخ عبدالحق صاحب بڑے بڑے ولیوں نے، اکابروں نے امام حسین کو علیہ السلام لکھا ہے، تو کون سے بڑا ہو گیا؟ یا بریلی والے عالم ان سے بڑے ہو گئے کہ تم بریلی والوں کو تو علیہ السلام بھی وہ سلام بھی بھیج رہا ہو، اور شجرے میں بھی سلام بھیجتے ہیں لوگ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ وعلی المولا الامام احمد رضا البریلی رضی اللہ عنہ، ان کے شجرے عربی کے شجرے میں بھی ہیں، درود بھی بھیج رہے ہیں، فاضل بریلی پہ سلام بھی بھیجنا، کہتے ہیں کہ وہ وسیلے سے بھیج سکتے ہیں۔ تو نبی کا تو نام بھی نہیں ہے درود میں،
جو شریعہ میں درود سلام بھیجیں فاضل بریلوی پر، ان کے بیٹے پر، اس میں نبی کا تو نام بھی نہیں ہے، خالی اشارہ ہے۔ اس طرح سلام بھیجتے ہیں، اللہم صلی وسلم مبارک علیہ وآلہم وعلی المولا الامام احمد رضا البریلوی، وہ ان کے بیٹے پر، اسی طرح سے وہ پڑپوتے پر۔ یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ امام حسین کو علیہ السلام کہنے میں ان کو موت آتی ہے۔ تو بہرحال میں نے اپنا عقیدہ بتا دیا، میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا نام اللہ نے مسلمان مومن رکھا قرآن میں، ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عورتوں کا نام اللہ نے مسلمات رکھا ہے، مومنات رکھا ہے، مردوں کا نام مومن مسلم رکھا ہے۔ اب تو ہمارا نام کیوں رکھ رہا ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث مودودی؟ ہم نے چلہ نہیں لگایا تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم مسلک اہل حضرت نہیں کہتے تو کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہمیں تو سے سند نہیں لینا مسلمان ہونے کی؟ نہ دیوبند سے لینا، نہ بریلی سے، نہ اہل حدیث سے، نہ مودودی سے، نہ تاری سے، نہ شاکری سے۔ مجھے اللہ نے سند دیا ہے، اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، الحمدللہ سینے میں قرآن محفوظ ہے، 30 پارے پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ اور میرا یہ عقیدہ ہے جو قرآن کا حافظ ہوگا صاحب ایمان ہوگا، جس کا ایمان سے کنیکشن نہیں ہوگا وہ قرآن کا حافظ نہیں ہو سکتا ہے۔ گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت قیامت تک قرآن کا حافظ نہیں ہوگا۔ یہ میرا چیلنج ہے، آئیڈیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت تا قیامت تک قرآن کا حافظ نہیں ہوگا، جس کا ایمان سے کنیکشن ختم ہو جائے وہ بھی قرآن کا حافظ نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھنا بس۔ حضرت حافظ شاہ جمال رامپوری رحمۃ اللہ زمانے میں جو آیات ہیں، پنڈت جی وہ پہلے صاحب ایمان ہوئے تھے، بعد میں حافظ قرآن ہوئے تھے۔ بس یہ میری پہچان ہے۔ اب زیادہ گہرائی میں مت جائیے ورنہ عذابات آئیں گے۔ اگر اس طرح سے آپ لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے تو عذابات آئیں گے۔ قرآن کی تفسیر کو پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ عمل کی توفیق دے۔